أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الذين آتيناهم الكتاب كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جن کو ہم کتاب پہلے دے چکے ہیں وہ اس کو یعنی نبی کو اور کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. جن لوگوں نے اپنے کو ہی کھو دیا جنہیں اپنا شعور بھی نہیں وہی ایمان سے محروم رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا پردازی کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کو کامیابی نہیں ملے گی اور جس دن ہم انہیں اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا رکھا تھا جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے. پھر ان کی آزمائش اس طرح ہوگی اور آڑے وقت پر ان کا بھانڈا اس طرح پھوٹے گا کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اب ذرا دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے بارے میں جھوٹ بولا اور جنہیں گڑھ گڑھ کر خدا بنا رکھا تھا سب ان سے غائب ہو گئے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں بظاہر سنتے نظر آتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں کہ یہ کچھ سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹیں ٹھوس رکھی ہیں. یہ ان کے مجرمانہ کردار کے نتائج ہیں اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس کو نہیں مانتے یہاں تک کہ آپ سے آ کر بحث و حجت کرتے ہیں اور یہ کافر و منکر کہتے ہیں کہ یہ سب گزرے ہوئوں کی داستانیں ہیں. وہ خود اس کتاب سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو اس کے قریب آنے سے منع کرتے ہیں.
در حقیقت یہ اپنے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں۔ کاش تم دیکھتے جب انہیں دوزخ پر روکا جائے گا، اس وقت حسرت اور گھٹن کے ساتھ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جاتا اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو پھر نہ جھٹلاتے اور ایمان والے بن جاتے، بلکہ جن چیزوں کو وہ چھپاتے تھے وہ بھی ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گی، اور اگر واپس دنیا میں جانے کا انہیں موقع دے دیا جائے تو پھر وہ منہیات و ممنوعات کا ارتکاب کریں گے اور وہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ہماری دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ کاش کہ دیکھیں آپ ان کو اس وقت جب ان کے رب کے حضور ان کی پیشی ہوگی اور وہ فرمائے گا کہ کیا یہ برحق نہیں تھا؟ کہیں گے ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ بالکل برحق تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات اور اس کے حضور پیشی کا انکار کیا وہ دینی اعتبار سے دیوالیہ ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آئے گی یا ان کا آخری وقت اچانک آ پڑے گا تو کہیں گے ہائے افسوس، ہائے حسرت و غم، ہم نے جو کوتاہیاں کی ان پر اب سوائے غم کے کیا رہ گیا، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے، دیکھ لو کیسا بدترین بوجھ اٹھائے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیات کریمہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 31 تک تلاوت کی گئی اور آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں ایک بات تو اہل کتاب سے متعلق کہی گئی ہے کہ اہل کتاب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے بیانات کے ذریعے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف تھے اور آخری کتاب سے واقف تھے، یعنی آخری کتاب میں جو مضامین بیان کیے جا رہے تھے ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا ضمیر ان کی سچائی کو ماننے پر مجبور تھا۔ زبان سے وہ جھٹلاتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ یہ صاف دیکھتے تھے کہ قرآن پاک تورات اور انجیل کے مضامین کے خلاصے کو پیش کر رہا ہے، اور اس طرح پیش کر رہا ہے کہ جیسے وہی نگراں ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ کہاں پر تحریف کی گئی، کہاں نہیں کی گئی، کون سے حقائق ہیں جو محفوظ ہیں اور کون سے حقائق ہیں جن میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ عیسائی دنیا کو معلوم تھا، یہودی دنیا کو معلوم تھا، آپس میں وہ چرچے اور تذکرے بھی آخری نبی کی آمد کے کرتے تھے اور اس کے منتظر تھے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایران سے وہ عراق کس طرح منتقل ہوئے، شام کیسے منتقل ہوئے، پھر مدینہ منورہ کیسے آئے، ان کو کیا معلومات ہوئیں، کن پادریوں کے پاس ان کا رہنا ہوا، کن چرچوں میں وہ رہے، اور کن بڑے بڑے احبار سے اور رہبان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت سلمان فارسی کے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ کیونکہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور باقی مدینہ منورہ کے لوگ اتنی بات تو جانتے تھے کہ جو وہاں یہودی رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنے اسکول چلاتے ہیں اور اپنی علمی دھونس جماتے ہیں، وہ مدینہ والوں سے اوس اور خزرج کے لوگوں سے یہ کہتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دے کر تم پر غالب آئیں گے۔ تو ایک نبی کی آمد کے وہ منتظر تھے اور متوقع تھے کہ وہ نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہوگا، بنی اسرائیل میں ہوگا، حالانکہ ان کو یہ معلومات تھیں کہ وہ بنی اسماعیل میں ہوگا اور اس کے ظہور کی تفصیلات ان کو معلوم تھی، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے اور جو ان کے اندر قبائلی فخر تھا اور غرور تھا، اور خاص طور پر اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہیں اللہ کے بیٹے، ہم ہیں اللہ کے محبوب، یہ ان کے دعوے تھے، اور ان کا جو نقطہ نظر ہے دنیا کے بارے میں وہ یہی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ملیچ ہیں اور ہم ہیں جو منتخب ہیں۔ اپنے کو وہ سلیکٹڈ ونس کہتے تھے اور باقی تمام کو جینٹائلز کہتے تھے۔
گویا وہ تو چیدہ و چنیدہ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور بقیہ سب ملیچ ہیں خدمت کے لیے۔ وہ نظریہ جو یہاں برہمنوں میں چلا آ رہا ہے اور باقی جتنے بھی ہیں ان سب کو وہ خدام کی حیثیت دیتے ہیں، وہ خدمت چاہے فوج کی کریں، چاہے تجارت کے میدان میں خدمت کریں، یا نالیاں صاف کریں اور کوڑا صاف کریں، یہ مختلف طبقات ہیں، لیکن اصلاً مذہب کے لیے اور پرہوت و پجاری بننے کے لیے برہمن ہے۔ بالکل یہی نظریہ یہودیوں کا ہے، اور اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اوپر دونوں کے نسب ملتے ہیں، دونوں کی جا کر اصل ایک جگہ متفق ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو خاندانی اور قبائلی نخوت اور غرور کے نظریات رہے ہیں، اور جو تعصب رہا ہے، قومی تعصب یا رنگ کی بنیاد پر تعصب، نسل کی بنیاد پر تعصب، یہ ابلیسی نظریات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور یہ جاہلیت کے پیدا کردہ وہ نظریات ہیں، وہ افکار ہیں، وہ عقائد ہیں جو ہمیشہ انسانیت کے لیے عذاب بنے رہے ہیں، جس کی ایک جھلک آپ نے ابھی قریب میں امریکہ میں دیکھی کہ وہاں گوروں اور کالوں کے درمیان جو جاہلیت کی تفریق ہے، نادانوں کی، احمقوں کی، گدھوں کی جو تفریق ہے، جن کا سب سے بڑا نمائندہ ٹرمپ ہے، اس نے امریکہ کی فضا کو کتنا آلودہ کر دیا، کتنا گندا کر دیا، کیسا ناپاک و خبیث آدمی ہے، اور کس طرح کالوں پر مظالم پہلے بھی کیے گئے اور ابھی پھر دوبارہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ دنیا کتنا ہی پڑھ لے، کتنا ہی لکھ لے، کتنی یونیورسٹیاں بنا دی جائیں، اکیڈمیاں بنا دی جائیں، جاہل جاہل ہی رہتا ہے، بدقسمت بدقسمت رہتا ہے، بدماش بدماش رہتا ہے، گنڈا گنڈا رہتا ہے۔ اور اس تعلیم سے جو کالج اور یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، لوگ سدھرتے نہیں، اگر سدھرتے تو امریکہ میں سدھر جاتے، اگر سدھرتے تو انگریز سدھر جاتے، فرینچ سدھر جاتے۔ جب یہ نہیں سدھرے اور ان کی بدماشیاں اور ان کی سامراجی حکومتیں اتنے مظالم کرتی رہیں کہ صاف نظر آیا کہ انسانیت کی رمق نہیں ہے ان کے اندر، یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، بلکہ ان سے ہزاروں درجے بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ یہ سب ظاہر اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ تعلیم جو ملحدانہ ہوتی ہے اور جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا ہے، اس تعلیم سے جو بھی انڈے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ہوتے ہیں، وہ سب ابلیس کی اولاد ہوتی ہے، وہ دجال کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کے اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امت قائمہ۔ قرآن پاک انصاف کرتا ہے، اللہ سے زیادہ منصف کون ہو سکتا ہے، اور وہ ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، تو اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اچھے لوگ تھے وہ پھر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب تک انہیں نہیں معلوم تھا یا نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پر اچھے تھے، نیک تھے، اور اپنی کتابیں پڑھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ظہور کے بعد، آپ کی بعثت کے اعلان کے بعد، اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس نبی کو مانے جس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہوتی ہے کہ باپ بیٹے کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی لوگ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، مثلا یزید کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ معاویہ کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹا کیسا ہے، اب ایسے اندھے بہرے اور گونگے انسانوں کی عقلوں پر بس آپ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ تو اور آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن اس کو کہتا ہے بطور محاورہ، جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی معلومات کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے پاس اتنی معلومات تھیں آخری نبی کے بارے میں کہ جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے ویسے وہ جانتے تھے، اتنی تفصیل کے ساتھ جانتے تھے۔
لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کا شعور مر جاتا ہے، جب اس کا دل مر جاتا ہے، جب اس کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، جب اس کا ذہن حق کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے، تو پھر اس کا عجیب حال ہوتا ہے. وہ ایسا ایڑا ترچھا ہوتا ہے اور ایسی قلابازیاں کھاتا ہے اور اس طرح سے سر نیچے کرتا ہے، پیر اوپر کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے کہ یہ پاگل ہے، مقبول ہے، مجنون ہے، اسے ہو کیا گیا ہے. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، دھڑلے سے جو چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے، اور جس سے دشمنی کرتا ہے اس کے بارے میں پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے. اس کے سامنے نہ اللہ رہتا ہے نہ رسول اللہ رہتے ہیں، بس اس کی اپنی خواہشات رہتی ہیں، اس کے جھوٹے نظریات رہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ہر طرح کا مکر کرتا ہے. تو یہ صورتحال اہل کتاب کی ہو گئی تھی، اور آج مسلمانوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں کہ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، پشتینی مسلمان ہیں، لیکن وہ لادینی بنے ہوئے، وہ لبرل بنے ہیں، سیکولر بنے ہوئے، وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، وہ قرآن پاک کے حقائق کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنے نظریات چلاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں اور بڑے مدمق بنتے ہیں. تو ایسے ایک طرف وہ لوگ، ایک طرف جاہلوں کی ایک ٹیم ہے پوری، جو گدھے ہیں، بالکل انعام جن کو قرآن میں کہا گیا چوپائے ہیں، جن کے اندر نہ سمجھ ہے نہ کچھ ہے، وہ صرف شور مچاتے ہلڑ کرتے ہیں جیسے کافر کرتے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام ان کے سامنے حق پیش کرتے تو ان کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا، اور وہ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے کہ بات سننی نہیں، اور اگر آواز آ رہی ہے تو پھر غل غپاڑا مچانا ہے، ایسا شور مچانا ہے کہ صحیح بات سنی نہ جا سکے. بہت سے ایسے شاطر ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، جو کسی بات میں سے کچھ جملہ کاٹتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سوچتے ہیں کہ الزام لگا دیں، بات کو بگاڑ دیں. ظاہر ہے کہ جو اتنے منحوس اور بدقسمت اور مجرم ہوتے ہیں وہ تو پھر اللہ کی کسی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک میں بھی چاہیں تو وہ ایسی تحریفات کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ قرآن کہتا ہے، اور یہ سب ملے جو ہیں یہ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اور قرآن پاک تو بہت سے مقامات پر اعتراف کرتا ہے، دیوتاؤں کا اعتراف کرتا ہے، دیویوں کا اعتراف کرتا ہے، اور قرآن چنا کرتا ہے. اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو آج کل کے کچھ بدقسمت اور منحوس اور عیار اختیار کرتے ہیں کہ کسی کی تقریر کا ایک جملہ کاٹ کے یوں اس لیے چلاتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف فضا بنا دیں. ظاہر ہے کہ اتنے منحوس و ملعون ہیں یہ مجرم اور خبیث قسم کے لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کا ڈر نہیں رہتا ہے، انہیں فرشتوں کا خوف نہیں ہے کہ فرشتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا دھپ رسید کرے کہ لاش تڑپتی ہوئی رہ جائے. جو یہ مکاریاں کرنے والے مجرم ہیں، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات ہوتی ہے کہ یہ فن ان کو آتا ہے جو خبیث مولوی ہوتے ہیں، جو کہیں پڑھ لیتے ہیں کسی مدرسے میں، لیکن چونکہ وہ اہل نہیں ہوتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نا اہل ہے ان کو پڑھانا ایسا ہے جیسے سور کی گردن میں ہار پہنانا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسی درجے کے ہیں کہ وہ اہل نہیں ہیں، وہ شر کے لیے کام کرتے ہیں، جھوٹ کے لیے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں اور اپنی عزت بنوانا چاہتے ہیں، اور برے کام کرتے ہیں، فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن غلطی سے علم ان کو دے دیا جاتا ہے تو وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. قرآن پاک حقائق کو بیان کرتا ہے. وہ اہل کتاب کا تذکرہ کرے یا مشرکوں اور کافروں کا تذکرہ کرے، جب وہ بات کرتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس سیاق میں یہ بات ہوئی تھی، آج کس سیاق میں اس کا انطباق ہو رہا ہے. قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک کلاسیکل کتاب ہے، قدیم کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، اور بس جس وقت اس کا نزول ہوا تھا اس وقت کے لوگوں پر اس کا انطباق کر دیا جائے اور بات آگے بڑھ جائے. ایسا نہیں. قرآن پاک ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر دور کے لیے، اور قرآن پاک حقائق کو بیان کرتا ہے، اور اب ان حقائق کی روشنی میں لوگوں کو سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے کردار کو سمجھا جاتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے،
کون قرآن کی آیت کی تردید کر رہا ہے، کون نبی کی حدیث کی تردید کر رہا ہے. یہ ہے جو معیار بنایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو جب معیار بنا دیا تو اب اسی کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے جو کچھ بھی دیکھنا ہے. فرمایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حضور یہ مشرک، یہ منکر، یہ کافر حاضر کیے جائیں گے، اور جن کو شریک کرتے تھے کہا جائے گا لاؤ ان کو، کہاں گئے وہ شرکا، کہاں گئے وہ تم نے جن کو خدا بنا رکھا تھا، وہ کہاں گئے؟ تو اس کے بعد پھر وہ گھگیائیں گے اور تڑپیں گے اور کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولنا شروع کریں گے، جبکہ ان کا سارا ریکارڈ محفوظ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کوئی بات بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. انسان کی راز کی بات بھی اللہ کے یہاں آیا ہے، اور ہر بات نوٹ ہو رہی ہے. اور صرف نوٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ جس وقت جو عمل شخص کر رہا ہے اس کا فوٹو بھی فرشتوں کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. تو آج انسان جس طرح سے کیمرے سے فوٹو لے رہا ہے اور آج جس طرح ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں، یہ تو اللہ کے یہاں حضرت آدم کے وجود سے عمل ہو رہا ہے اور اللہ کے یہاں ہر چیز تیار ہو رہی ہے. صرف آڈیو نہیں، ویڈیوز تیار ہیں، سب کی شکلیں بھی محفوظ ہیں اور ان کا ہر عمل محفوظ ہے. تو بہرحال یہ جب اللہ کے سامنے یہ کہیں گے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پر ذرا کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ تو اللہ کے قانون و نظام کی کہی جا رہی ہے. اب اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک کیا کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، دیویوں کی دیوتاؤں کی. اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا جنہوں نے قبروں کی پوجا کی، ڈیوڑیوں کی، آستانوں کی. اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا جنہوں نے جنوں کی پوجا کی، بھوت پریت کی. اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا جنہوں نے حاکموں کی پوجا کی. اور حاکموں کی پوجا کرنے والے یعنی ان کی بات ماننے والے، چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو، نبی کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، ان کی بات ماننے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے، خوب یاد رکھیے یہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو مشائخ شمار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علماء شمار ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو سرکاری درباری مولوی ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، جو حکمرانوں کا حرام پیسہ کھاتے ہیں. اور کیونکہ وہ حرام کھاتے ہیں، حکمرانوں کا پیسہ اکثر حرام ہے، ان کے پاس حلال پیسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنی عیاشیوں پر کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب ایک ایک رات میں صرف کرتے ہیں. یہ مجرم اور بدماش اور لٹیرے اسی میں سے کچھ چھچڑے پھینکتے ہیں وہ ان مولویوں کو کہ جن کو ملازم رکھتے ہیں اپنے یہاں. تو جو بھی ظالم حکومتوں کے ملازم ہیں حرام خور ہیں، یقینی طور پر حرام خور ہیں. اور ہمارے ہاں جو صحیح معنی میں اسلاف ہیں، ائمہ محدثین و مجتہدین ہیں، وہ ان ظالم حکمران، اس وقت کے جو ظالم حکمران تھے ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو یاد رکھتے تھے کہ جو ان کے پاس جائے گا پھر اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. بلکہ نبی یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. جو امراء السوء ہیں، جو بگڑے ہوئے ظالم اور عیاش اور بدماش حکمراں ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے جہاد کرو، یہ حکم ہے. اور یہ فرمایا کہ جو ہاتھ سے کرے گا وہ مومن، جو زبان سے کرے گا وہ مومن، جو دل سے کرے گا جو آخری درجہ ہے وہ مومن. ان کے علاوہ مومن ہے ہی نہیں. اب جو ساتھ دے فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم. جو ان کے ساتھ ہوں، ان سے اتفاق کریں، ان کی ملازمت کریں، ان کا حرام کھائیں اور ان کی بات میں اپنی بات ملائیں، ان سے اتفاق کریں، ان کا مجھ سے تعلق نہیں، میرا ان سے تعلق نہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس لیے جن حکمرانوں کو اپنا خدا بنایا گیا ہے، ان کے ذریعے شرک کیا گیا ہے، جن عدالتوں کو شرک کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ان کو فیصل مان لیا گیا، ان کو مرجع مان لیا گیا، اور ان سے
ان سے انصاف مانگا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسلامی عقیدے توحید کے عقیدے کے عملاً منکر ہیں، وہ زبان سے شرک کا اظہار نہیں کر رہے لیکن ان کا عمل شرک ہی کی دلیل ہے۔ ایک سیاسی شرک ہوتا ہے، ایک حکمرانی کا شرک ہوتا ہے، ایک عدالتی شرک ہوتا ہے، پھر بات بڑھتی ہے تو تمدن کی وہ چیزیں جو قرآن پاک کے خلاف ہیں، جب ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو یہ تمدنی شرک ہوتا ہے۔ تعلیم کا وہ نظام جو لادینی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اس کو جو تسلیم کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس سے وابستہ ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو شرک جو ہے ایک طبقہ ہے جو خوب شرک کے بارے میں شور مچاتا ہے، لیکن اس کو شرک جو نظر آتا ہے وہ یا تو معبدوں میں نظر آتا ہے یا قبروں پہ نظر آتا ہے، بس یہ دو جگہ اس کو شرک کی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو شرک ہے اس میں تو ایک انسان اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ وہ توحید سے ہٹ رہا ہے، لیکن وہ شرک جو حکمرانی کا ہے، جو پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ملکوں کو تباہ کر رہا ہے، شخصیت تباہ کر رہا ہے، شریعت کو مسخ کر رہا ہے، جس کا ظلم ایسا ہے کہ وہ 100 200 1000 2000 نہیں لاکھوں انسانوں تک پہنچ رہا ہے، ایک آدمی متاثر نہیں ہو رہا ہے، ویسے وہ ظالم کے جو اہل ایمان کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ کھڑا نظر آتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے قصیدے پڑھتا ہے، ان کا حرام مال کھاتا ہے اور ریشہ اس کا حرام سے پلتا ہے۔ اور کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو گوشت بھی حرام مال سے تیار ہوگا، پروان چڑھے گا، وہ دوزخ کا مستحق ہوگا، دوزخ اس کی مستحق ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تب ایک طبقہ جو ہے ادھر ادھر پیترے بدلتا ہے، باتیں کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، یہی طبقہ ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر دیکھیں اپنے محلے میں کہ اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہے، مچل رہا ہے، جب یہ حقائق سامنے آتے ہیں تو کچھ بات بناتا ہے، کوئی تعویل کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، تو آپ اس کا نام نوٹ کر لیں اپنی کاپی پر اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بگڑا ہوا منافق ہے، یہ اندر سے مشرک ہے، یہ غیر مومن ہے، یہ دھوکے باز ہے، اپنے اسلام کے مظاہرے کرتا ہے۔ آپ اپنے یہاں ڈائری میں لکھ لیجئے اور پھر اسے چیک کرتے رہیے اور اس کا جو عمل ظاہر ہو اسے لکھتے رہیے اسی صفحے پر، پھر آپ دیکھ لیں گے نتائج آخر میں کیا نکلیں گے، وہ بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اے نبی، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سن رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہیں اس لیے کہ کچھ کیڑے نکالیں، اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کریں، اس لیے سنتے ہیں کہ بات کو بگاڑیں۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے خبیث النفس لوگ ہیں، یہ خبیث النفس لوگ ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر رکھا ہے کہ کانوں میں ڈانٹیں ٹھوسی ہوئی ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دماغ بگڑ چکے ہیں، مسخ ہو چکے ہیں، حق انہیں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پیش کیجئے تو یہ چڑ جاتے ہیں اور یہ بھاگتے ہیں اور بدکتے ہیں، جیسے شیر کے آنے پر گدھے بدکنے لگتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ہر جانور بھاگتا ہے۔ ویسے ہی قرآن پاک میں ان کی جو تصویر ایک جگہ بیان کی گئی ہے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے گدھے بھاگتے ہیں ویسے پھر یہ بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کے بعد پھر کیونکہ یہ بہرحال انسان نما ہے اور کچھ انسان کا دماغ دیا گیا، گدھا تو بیچارہ پھر کبھی ٹہلنے نکل آتا ہے، لیکن یہ پھر بھاگنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کیا ترکیب کی جائے، اب کون سی چال چلی جائے، یہ اس فکر میں رہتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیے گئے ہیں اور یہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی خلیفہ راشد کو اور مولا المؤمنین کو نہیں مانتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا بغض ہے، کیونکہ یہ ان کو مانتے ہیں
جو علی سے بغض رکھتا تھا، جو علی سے دشمنی رکھتا تھا، جو علی سے جنگ کر رہا تھا، اور علی کے ساتھ جو بدری صحابہ تھے، حدیبی صحابہ تھے، اور خیار کرام صحابہ، ان سے جو جنگ کر رہا تھا، جو بھی اس کا ساتھ دے گا منحوس ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، ممسوخ ہو جائے گا، لازماً ہوگا۔ یہ فیصلہ الہی ہے اور یہ فیصلہ نبوی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ من عاد علی فقد عادانی، اور جب یہ فرما دیا کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا، جو بھی علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے پہلے مرحلے پہ دشمنی کی اللہ ان کا دشمن ہے، نبی نے یہ بات ارشاد فرما دی، اور نہ صرف یہ کہ ارشاد فرما دی دعا کے طور پر، بلکہ فرما دی من عاد علی فقد عادانی، جو بھی علی سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے، سن لے امت سن لے۔ اب اس کے بعد امت کانوں میں ڈانٹ ٹھوس لیتی، تو یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کے وہ منحوس اور ملعون لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی اسی طرح کے ملائین ہیں، منحوس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو نبی کے لاڈلوں کے، چہیتوں کے، جو نبی کے معتمد علیہ افراد کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے، ان کے قدم ادھر ہی جاتے ہیں، ان کا دل ادھر ہی بڑھتا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود فرما دیا ہے۔ اب وہ جتنی بھی حرکتیں کرتے رہیں گے، چالیں جتنی بڑھیں گی، ان کی مردودیت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں سب کھول دی جائیں گی، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اللہ کو سارے راز معلوم ہیں، اور اللہ بتا دے گا کہ میں نے اپنی کتاب میں کیا کہا تھا، تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا تھا کہ جو ظلم کرے گا اس کی سزا جہنم ہوگی، ایک مومن کو بھی جو شخص مار دے، فرمایا تھا میں نے کہا تھا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ایک مومن کو، معمولی مزدور کو، مستری کو، قلی کو، حمال کو، رکشے والے کو، ایک مومن کو جو شخص قتل کر دے گا جان بوجھ کر، فرمایا گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ نے سنگین عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ مردود، وہ ملعون، وہ خبیث۔ اللہ کہہ رہا ہے، جب یہ اللہ کہہ رہا ہے تو اب دیکھ لیا جائے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے مؤمنوں کو، ایک کو نہیں، سینکڑوں ہزاروں مؤمنوں کو، ہزاروں صحابہ اور تابعین کو کس نے مارا۔ اتنی کھلی ہوئی تاریخ متفق علیہ، اور اس کے بعد بھی شیطانوں کے دل تعویلات سے بھرے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بھی مردود و ملعون موجود ہیں جو خبیث سے خبیث تر انسان یزید کی تائید کرتے ہیں، اتنے منحوس لوگ بھی اس امت میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے یہودیوں میں ملعون تھے، ویسے ہی اس امت کے وہ ملعون ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائی تھی، آج جن مسلمانوں کی یہ حرکت ہے کہ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور صہیونیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور صلیبیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان سے دوستیاں رچا رہے ہیں، اور کل جو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہوئے، جو ان کا ساتھ دیتے رہے، اور جو حضرت حسین کے قاتل رہے، حضرت حسن کو جنہوں نے زہر دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی قسم وہ ملعون ہیں، وہ مردود ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اب آنکھوں پر اگر پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور حق سننا نہیں چاہتے تو یہ ان کی لعنتوں کا نتیجہ ہے، وہ اسی میں جئیں گے، اسی میں مریں گے۔ بہرحال ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بس ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے، مرنا نہیں ہے۔ کہاں کی پیشی، کہاں کا سوال، کہاں کا جواب۔ یہ اندر سے منکر ہیں، اوپر سے ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں تو کچھ مفادات کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کا حقیقت میں نہ قرآن سے تعلق،
نہ نبی سے تعلق، نہ حدیثوں سے تعلق۔ قرآن میں جو فرمایا گیا کہ یہ دینی اعتبار سے دیوالیہ ہو چکے ہیں، اب بس قیامت جب آئے گی تو ان کے سامنے حساب و کتاب آ جائے گا، اور اس وقت ان کی زبانوں پر ہوگا ہائے افسوس، ہائے حسرت و غم۔ اس وقت صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے یہ مجرم، جنہوں نے اس دنیا میں ظالموں کا ساتھ دیا، مجرموں کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق مارا ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے یہ کیا قدیم میں کیا ہو یا جدید کے دور میں کیا ہو، کسی دور میں بھی کیا، خوب یاد رکھیں کہ ان کا یہ انجام ہونا طے ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اسی دنیا میں وہ اس انجام کو دیکھ لیں۔ آخرت تو جب آئے گی سو آئے گی، اس سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض مقامات پر فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے یہاں اس دنیا میں چھوٹا عذاب دے دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا، تاریخ ذرا پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کس طرح یزید مرا، اور کس طرح عبید اللہ ابن زیاد کی موت ہوئی، دیکھ لیجئے کس طرح عمر ابن سعد مرا، اور دیکھ لیجئے کہ جو شریک تھے حضرت حسین کے قتل میں، کوئی کوڑی ہوا، کوئی مبروس ہوا، کوئی اندھا ہوا، کسی کے لاش پر سانپ لوٹتا رہا۔ یہ واقعات ہمارے اہل سنت علماء اور محدثین نے لکھے ہیں۔ یہ واقعات آپ کو طبقات ابن سعد میں مل جائیں گے، اور امام طبری کی تاریخ میں مل جائیں گے، اور ابن کثیر کی تاریخ میں مل جائیں گے، اور امام ذہبی کی تاریخ کی اور تراجم کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ ہر کتاب میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے ظلم کرنا تھا سو کر لیا، اور آج بھی ان کی تعویل کرنے والے کچھ منحوس و ملعون موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی، تبھی تو انبیاء تک قتل کیے گئے، انبیاء تک قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں جس کو شہادت کا مقام دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ سردار شہداء حضرت حمزہ کس طرح شہید کیے گئے، حضور کے چچا سید الشہداء، لیکن ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، کان اور ناک کاٹ دیے گئے، اور کیا 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 گیا۔ یہ سب حضور کے چچا کے ساتھ ہو رہا ہے جو مثل باپ کے تھے، اور آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، اور فرشتے لعنت کر رہے ہیں، اور واقعہ ہو رہا ہے۔ اور واقعہ جن لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے وہ واقعہ انہی لوگوں کے ذریعے سے پھر نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ آسمان نے لعنتوں کی بارش کی ہے، اور زمین سے لعنتوں کی کہ کلمے بلند ہوئے ہیں، اور پھر وہ لعنتوں میں گھر کر ایسی موت مرے ہیں کہ ان کی عبرتناک موت دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سب واقعات پیش آئے، تو قرآن پاک جب بیان کرتا ہے ان کا حال، جنہوں نے انکار کیا، الحاد کیا، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، گمراہی اختیار کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کی کہانیاں، بلکہ یہ قوانین ہے دائمی، اور یہ وہ قوانین ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے، انسانوں کی تمام آبادیوں سے ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مضمون کیا بیان کیا جا رہا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے، لوگوں کی صفات کیا بیان کی جا رہی ہے، بس ان کی بنیاد پر موقف اختیار کرنا چاہیے۔